بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ امریکہ کا اگلا اقدام ایران پر ممکنہ زمینی حملہ ہے۔ بین الاقوامی گروپ مشرق وسطی کی جنگ ہمارا مسئلہ نہیں، فرانس کا دو ٹوک موقف۔ دنیا کو دہشت گردی سے محفوظ بنانے کے لیے پاکستان تنہا بوجھ اٹھا رہا ہے، ٹام سوزی۔ تم نے اپنا کام کر دیا، اب امریکہ کی باقی تباہی ہم کریں گے، چین۔ امریکہ کے میزائل صرف چند دنوں کے باقی رہ گئے اور اسرائیل کے آرمی چیف نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اب لڑ نہیں سکتے۔ اب ایران امریکہ کے درمیان زمینی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گی، اسرائیلی آرمی چیف کی وارننگ۔ بھارت میں مسلم مخالف جرائم رپورٹ کرنے والے صحافی ہدف بنائے جا رہے ہیں، عالمی صحافتی تنظیم۔ ابنائے حرمت سے بحفاظت گزرنے کے لیے بحری جہازوں کو $20 لاکھ تک ادائیگی کر رہے ہیں، فائنینشل ٹائمز۔ ایران جنگ کو آسان بنا کر ٹرمپ کو اس میں شامل کروانے پر جے ڈی وینس نے نتن یاہو کو جھاڑ پلا دی، برطانوی میڈیا۔ جنگ بندی مذاکرات میں پاکستان کی ٹیلی فونک سفارتکاری نے اہم کردار ادا کیا ہے، امریکی میڈیا۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے تناظر میں اقوام متحدہ کا پاکستان کی سفارتکاری پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اسلام آباد میں اہم سفارتی اجلاس، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ تہران میں پاکستان، ایران اور عراق کے وزرائے داخلہ کا اہم اجلاس۔ پیٹرول 95 اور ڈیزل 203 روپے بڑھانے کی سمری مسترد، وزیراعظم کا قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ سفارتی سطح پر بھارت اس وقت رل گیا ہے، مودی سمیت 4-5 کا یہ گروپ اس وقت اپنا منہ نوچ رہے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف۔ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو سب سے پہلے امریکہ کا اگلا اقدام، ایران پر ممکنہ زمینی حملہ۔ بین الاقوامی کرائسس گروپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر زمینی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ گروپ کے ممبر علی وائس نے کہا ہے کہ ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر امریکی حملے عالمی بحران پیدا کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو 10 روزہ مہلت کا مقصد عالمی مارکیٹ میں افراتفری کم کرنا اور فوجی آپشنز تیار کرنا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق علی وائس نے کہا ہے کہ سفارتکاری اس مرحلے پر غائب ہونے کا امکان کم ہے۔ دونوں جانب کوئی فیصلہ کن کامیابی حاصل نہیں اور کوئی حقیقی اخراج حکمت عملی نہیں۔ دونوں ممالک کے پاس اپنے خفیہ حربے موجود ہیں جس سے کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ امریکہ کا اگلا ممکنہ اقدام زمینی حملہ اور ایران کی طرف سے امریکی فورسز پر حملے جاری ہیں۔ ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے سے خطے میں تباہی اور عالمی معیشت بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ صورتحال ایک طولانی جنگ اور دلدل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطی کی جنگ ہمارا مسئلہ نہیں، فرانس کا دو ٹوک موقف۔ دنیا کو دہشت گردی سے محفوظ بنانے کے لیے پاکستان تنہا بوجھ اٹھا رہا ہے، ٹام سوزی۔ امریکی کانگریس مین ٹام سوزی کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایک بڑا چیلنج ہے اور دنیا اور اس خطرے سے محفوظ بنانے کے لیے پاکستان تنہا بھاری بوجھ اٹھا رہا ہے جس کا عالمی سطح پر اعتراف ہونا چاہیے۔ ٹام سوزی امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان شیخ کے ہمراہ ایک آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ امریکی کانگریس میں پاکستان چیئر ٹام سوزی نے کہا ہے کہ گزشتہ 8 دہائیوں پر محیط پاک امریکہ شراکت داری نہایت اہم رہی ہے، جبکہ پاکستان کے معاشی سفیر اور اس کے روشن مستقبل کے امکانات بھی قابل توجہ ہیں۔ انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردی کے باعث ترقیاتی عمل متاثر ہونے پر بھی تشویر کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث عالمی سطح پر اہم کردار ادا کر سکتا ہے، خصوصاً افغانستان میں جنم لینے والی دہشت گردی کی قیمت اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ ماضی میں پاکستان نے چین و امریکہ کے درمیان روابط کے قیام میں کردار ادا کیا ہے۔ تم نے اپنا کام کر دیا، اب امریکہ کی باقی تباہی ہم کریں گے، چین۔ امریکہ کے میزائل صرف چند دنوں کے رہ گئے ہیں اور اسرائیل کے آرمی چیف نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب ایران امریکہ زمینی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ ہوا یہ کہ امریکہ کے پاس صرف 1 مہینے کے میزائل باقی رہ گئے ہیں اور امریکہ نے ایران جنگ میں تقریباً 10 سال کے اسٹاک کے قریب استعمال کر چکے ہیں، جو کہ جسے بنانے میں 10 سال لگے تھے۔ چائنا اس جنگ میں اب انٹری کرنے والا ہے۔ چائنا کو معلوم ہے کہ امریکہ کے پاس 1 مہینے کے میزائل، اگر یہ جنگ 1 مہینہ اور چل گئی تو ایران ان میزائل
کو تقریباً ختم کر دے گا۔ ایران چاہتا ہے کہ یہ سب ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر آ جائیں۔ ایران کی مرضی کے مطابق ابن حرمز سے لے کر تمام شرائط ان کی مانی جائیں۔ امریکہ یوکرین سے میزائل ڈیمانڈ کر رہا ہے تو روس کو آسانی ہوگی یوکرین پر قبضہ کرنا۔ چائنا سے ریئل ارتھ ایلیمنٹ چائنا امریکہ کو نہیں دے گا تو پھر چائنا، روس اور ایران اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ تیل کی قیمتیں جو کہ $200 بیرل ہونے جانی ہے، جس سے امریکہ میں ٹرمپ حکومت کے خلاف احتجاج ہونے جا رہے ہیں، جس سے ٹرمپ حکومت کے جانے کا بھی خدشہ ہے۔ بڑی مشکل صورتحال ہو گئی ہے۔ چائنا کا پلان ہے کہ امریکہ کے میزائل ختم کروا کر ان کو میزائل نہیں بنانے دیا جائے۔ اب یہ امریکہ کو ایڈوانس لیول کے میزائل بنانے ہوں گے، جس کے لیے آپ کو ریئل ارتھ ایلیمنٹ چاہیے جو چائنا ہی دے سکتا ہے، جو کہ وہ نہیں دے گا۔ لہذا ٹرمپ کو کہہ دیا گیا کہ اب جنگ ختم کر دیں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس جنگ کی قیمت ایران ہی چکا رہا ہے، لہذا جنگ کی جیت کا سہرا بھی ایران کے پاس ہی ہوگا۔ جو فائنینشیل ٹائمز میں جو تصویر، ناظرین اس کا ویڈیو کلپ میں لگا دیتا ہوں، جو فائنینشیل ٹائمز میں ایک تصویر آیا کی گئی ہے، لگائی گئی ہے، بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے اس جنگ کی۔ اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گی، اسرائیلی آرمی چیف کی وارننگ۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر نے اسرائیلی فوج کے اندرونی طور پر ٹوٹ جانے کی وارننگ دے دی ہے۔ ایک بیان میں اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہے کہ 10 لال جھنڈے کھڑے کر کے وارننگ دے رہا ہوں، میدان جنگ میں ریزرو فوجی مزید نہیں لڑ پائیں گے۔ اگر ریزرو فوجیوں سے متعلق قوانین کی ترمیم و دیگر اقدام نہ کیے گئے تو اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب سابقہ وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو 20,000 فوجیوں کی قلت ہے۔ حکومت نے بغیر حکمت عملی، کم وسائل اور فوجیوں کے ساتھ جنگ شروع کی۔ ادھر ہائپر لیپرڈ نے کہا کہ 13 سال سے سیکیورٹی کابینہ کا حصہ ہوں، اتنی سنگین وارننگ جو کہ آرمی چیف نے دی ہے کبھی نہیں دیکھی۔ بھارت میں مسلم مخالف جرائم رپورٹ کرنے والے صحافی ہدف بنائے جا رہے ہیں۔ عالمی صحافتی تنظیم دنیا بھر میں صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم رپورٹرز ود آڈٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں صحافتی آزادی نچلی ترین سطح پر ہے۔ بھارت میں مسلم مخالف جرائم رپورٹ کرنے والے صحافی ہدف بنائے جا رہے ہیں۔ امریکی این جی او جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی میڈیا بی جے پی کے اثرات میں غیر جانبدار نہیں۔ بی جے پی کی مسلم مخالف اصلاحات بار بار نشر کی جاتی ہیں۔ امریکی اراکین کانگریس اور امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی بھی بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے خلاف آواز اٹھا چکے ہیں۔ ابن حرمز سے بحفاظت گزرنے کے لیے بحری جہازوں کو $20 لاکھ تک ادائیگی کر رہے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز ایران کے جنگ کے آغاز سے قبل اس آبی رستے سے روزانہ تقریباً 135 جہاز گزرتے تھے، تاہم جنگ کے آغاز کے بعد یہاں آمد و رفت تقریباً رک گئی ہے اور 1 مارچ سے 25 مارچ کے درمیان یہاں سے صرف 116 جہاز گزرے۔ اخبار کے مطابق جہازوں نے ابن حرمز سے بحفاظت گزرنے کے لیے ایران کو $20 لاکھ تک ادا کیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے رکن علاؤالدین بروجردی نے بھی سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ اس اسٹریٹجک گزرگاہ سے گزرنے والا ہر جہاز $20 لاکھ فیس ادا کر رہا ہے۔ تاہم امریکی محکمہ خزانہ کے سابقہ عہدیدار کلیئر میکلیکسی کے مطابق ایران نے خفیہ ادائیگی کے نیٹ ورکس قائم کر رکھے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق بھارتی اور چینی کمپنیاں جن کے جہاز اس عرصے سے ابن حرمز سے گزرے اس معاملے پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا، جبکہ بھارت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران محفوظ رستے کے بدلے کوئی چیز طلب نہیں کر رہا۔ یورپی اور امریکی جہازوں کے مالکان نے بھی ادائیگی کے کسی نظام سے لا علمی ظاہر کی ہے۔ ایران جنگ کو آسان بنا کر ٹرمپ کو اس میں شامل کروانے پر جے ڈی وینس نے نیتن یاہو کو جھاڑ پلا دی۔ برطانوی میڈیا جے ڈی وینس نے الزام لگایا کہ نیتن یاہو نے ایران میں رجیم تبدیلی کے امکانات پر حد سے زیادہ خوش فہمی دکھائی۔ امریکی نائب صدر نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ ٹرمپ کو جو خواب دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو یقین دلایا تھا کہ ایران جنگ اور رجیم چینج آسان ہوگی، تاہم امریکی نائب صدر اسرائیلی وزیر اعظم کے دعووں کی حقیقت سے واقف تھے۔
इस टेलीफोन कॉल के एक दिन बाद इसराइली मीडिया ने गुफ्तगू से मुतालिक गलत खबर दी कि वेंस ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली आबादकारों की तशद्दुद पर नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। व्हाइट हाउस ने शक जाहिर किया कि इसराइलियों ने जेडी वेंस को बदनाम करने के लिए ये कहानी घड़ी है। बरतानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला की शहादत के बाद ईरानी रजीम चेंज के इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत हुई। जेडी वेंस ईरान जंग को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। जंगबंदी मुज़ाकरात में पाकिस्तान की टेलीफोनिक सफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी मीडिया अमरीकी अखबार ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ती में जारी जंग के दौरान अमन के क़याम के भरपूर सफारतकारी की कोशिश की, जिनमें ख़ास तौर पर टेलीफोनिक सफारतकारी का अहम किरदार रहा। इन राब्तों में रियाज, अबूज़हबी, कायरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स के अहम रहनुमा शामिल थे। अमरीकी सदर और ईरानी सदर दोनों के साथ करीबी रवाबत रखते हैं। दूसरी जानिब जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेडेपोल ने भी तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं और अब बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां जारी हैं, जो बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की मुहतरिक सफारतकारी खित्ते में इसके बढ़ते हुए किरदार और आलमी सतह पर एतमाद की अक्कासी करती है, और अगर ये कोशिश कामयाब हुई तो तनाज़ा के खात्मे में अहम पेशरफ्त साबित हो सकती है। और आखिर में ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़, इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया था उस हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान की क़यादत मौजूदा सूरत-ए-हाल में अहम किरदार अदा कर रही है। सब ममालिक के यकसा मफाद हैं कि अमन कायम हो। मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का किरदार बहुत वाज़ेह है। अब पाकिस्तान पर दुनिया का एतमाद कायम हुआ है। पाकिस्तान की क़यादत और हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त डिलीवर कर रहा है। हमें मौका मिला है कि तारीख़ में अपना मकाम बनाएं। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान इतने बड़े तनाज़े में सालसी कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान के जवाब में कहा कि मोदी समेत 4-5 ये ग्रुप इस वक्त मुंह नोच रहे हैं, हमें सालसी पे ताना दे रहे हैं। तो ये यूक्रेन में क्या कर रहे थे? यूक्रेन जंग तो आज भी ख़त्म नहीं हुई। भारतीय इस वक्त बड़ा क्रेडिट ले रहे थे। सफारती सतह पर भारत इस वक्त रुल गया है, और साथ में इनके जो पालतू मेजर गोबर मूतर आर्या भी रुल गए हैं। ठीक है जी, तो नाज़रीन ये थी अपडेट्स। और आखिर में वीडियो क्लिप जो ईरान ने इसराइल में तबाही के मनाजिर, वो आप वीडियो क्लिप में देखें कि किस तरह वहाँ तबाही हुई है। और इसराइली आर्मी चीफ ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि हमारी फ़ौज अब लड़ने के काबिल नहीं रही, लिहाजा इस जंग को ख़त्म किया जाए। तो आगे देखते हैं क्या अपडेट्स हवाले से आती हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। ये मनाजिर जरा आप अपनी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं इसको देखिए, क्योंकि जल्जला आया है इसराइल में। ये जल्जला नहीं है, शायद आपको लगेगा ये गजा है। अब 1 मिनट के लिए और देखिए, शायद आपको लग रहा हो कि ये ईरान में कहीं तबाही हुई है या लिबनान में। ये ना ईरान है, ना लिबनान है, ना गजा है, ये इजराइल की तबाही है जो ईरान ने की है। जब से इसराइल का वजूद आया है आज तक इजराइल की इतनी तबाही कभी नहीं हुई कि हम डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाएं कि ये गजा है, ये लिबनान है या अफगानिस्तान है या कहां पर है। इतनी तबाही इजराइल की तारीख में कभी भी नहीं हुई जितनी तबाही इस वक्त आज आपको मनाज़िर ये देखने को मिल रहे हैं। इजराइल में इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतनी पैनिक ज़दा है, आपने आज से पहले ऐसी सिचुएशन इजराइल में कभी भी नहीं देखी होगी। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त घर के घर उजड़ गए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम टोटली कोलैप्स हो रहा है, और थाट, पैट्रियट, इवन की अब हालत ही हो गई है कि ट्रम्प ने कहा है कि अब वो यूक्रेन से थाट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और पैट्रियट वगैरह मंगवा रहा है। मामला यहाँ तक नहीं है। जो असल कहानी ये है कि ये तो आपको तबाही वो नजर आ रही है जो ईरान के मिसाइल हैं, जो इनका डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा। जो असल कहानी है वो 2 चीजों में है। अब फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया है कि ईरान के पास कुछ ऐसे मिसाइल हैं जो उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए और वो अगले चंद दिनों में इस्तेमाल होने जा रहे हैं, और उनको हाथ तक नहीं लगाया। वो जो तबाही करेंगे आप ये भूल जाएंगे।
اب ہوا کیا ہے کہ اسرائیل کے آرمی چیف نے خبردار کیا ہے، اور یہ پورے ورلڈ میں اس وقت کھلبلی مچی ہے تب ہے جب یہ تباہی ہو رہی ہے، کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ اگر اقدامات نہ کیے گئے تو کھیل ختم ہو جائے گا۔ کل اسرائیل کے آرمی چیف نے کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ موجودہ آرمی اپنی آخری حد تک پہنچ چکی ہے، ان کی کیپیسٹی کو آخری حد تک آپ نے کھینچ لیا ہے، اس سے زیادہ وہ پرفارم نہیں کر سکتے۔ پہلے آپ نے غزہ میں، لبنان میں، اب ایران کے ساتھ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب ہمیں ریزرو کو اگر بھرتی کرنا ہے، لوگوں کو بلائیں، اور اس کے بعد کی کچھ صورتحال بہتر ہوگی۔ ریزرو فوج بھی وہ کام نہیں کر سکتی جو یہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں فوج کا سیاسی مقصد کے لیے جس طرح استعمال کیا ہے نیتن نے، جس جنگ میں دھکیلا ہے، اب فوج مکمل طور پر بیزار ہو گئی ہے، نہ وہ پرفارم کر پا رہے ہیں، نہ ان کے اندر کیپیسٹی ہے، کوئی لڑنا نہیں چاہ رہا، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب لڑائی میں نہیں جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر فوج کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہ آپ نے کرنے سے روکا تو فوج مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ میرٹ کو آپ نے نظر انداز کیا ہے، جو کٹر وہاں پر یہودی ہے، یعنی آرتھوڈاکس یہودی ہیں، ان کو اوپر لایا گیا ہے۔ ان سے اب جنگ میں حالات نہیں سنبھل رہے۔ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ ان کے فوجیوں کو ٹرمپ گراؤنڈ اٹیک کرنے کے لیے استعمال کرے، لہٰذا انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا، یعنی یہ جو ٹرمپ اصل میں پلان کر رہا ہے نا کہ ہم نے خاک آئی لینڈ پہ جانا ہے، ہم نے ایران میں کمانڈوز اتارنے ہیں۔ دیکھیے امریکہ کے اندر تو آلریڈی فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسرائیل کے لیے نہیں لڑنا۔ آپ کو پتہ ہے کین جو نے کلیئرلی کہہ دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کی فوج وہ خود یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں جنگ لڑنی، ہمیں وہ پرائے دیش جا کر ایران کے خلاف، لبنان کے خلاف، یہ کہہ رہے ہیں جی لبنان کے خلاف گراؤنڈ آپریشن کے لیے جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی غزہ میں اصل میں بہت سارے فوجی مارے گئے تھے، اب اسرائیلیوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے آپ یہ مناظر دیکھیں، ان کو شیلٹرز میں جانا پڑتا ہے، یہ روز کی روٹین ہے پچھلے کئی سالوں میں۔ اور جو اب تباہی ہو رہی ہے حزب اللہ کے ہاتھوں، ایران کے ہاتھوں، وہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ اب حالات ایسے رہے تو اسرائیلی فوج میں ان قریب بغاوت ہونے والی ہے۔ یہ اصل میں پہلی جنگ ہے جو اسرائیل کو لڑنی پڑ رہی ہے، اور یہ اب مرغوں کی طرح اذانیں دینے لگے ہیں رو رو کر کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان کے ٹینکس تباہ ہو رہے ہیں، ان کی تباہی بربادی اتنی زیادہ ہو رہی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسرائیل سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ اسرائیل کے لیے یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسرائیل اٹیک نہیں روک پا رہا ایران کا، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایران کیا کر رہا ہے، ایران اس وقت اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں آ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں آئے۔ ایک تو وہ مذاکرات کے لیے یہ ٹرمپ کی جھوٹی کہانیاں جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ایران اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ جو قرارداد لے کر آ رہا ہے، پورا لا پاس کرنے جا رہا ہے کہ آج کے بعد اسٹیٹ آف ہارمز سے جو بھی شپنگ فیس ہوگی وہ ہم چائنیز یوان میں وصول کریں گے اور چائنیز فرم کے ذریعے کریں گے۔ ایران نے 80% اپنی جو آئل ریونیو ہے وہ پہلے یوان میں چائنا کے سسٹم کے تھرو آتا ہے، تو ویسٹرن کا جو سوئفٹ نیٹ ورک ہے اس کو تو پہلے ہی انہوں نے بائی پاس کر دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ چیز کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ کتنی توقع ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بنکر بسٹر بم مارے ہیں، میزائل فیکٹریز اڑائی ہیں، ایران یہ وہ فلانا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران اور چائنا مل کر جو دنیا کا 25 سے 30% تیل آپ کا روکا ہوا ہے اور اس کو چائنیز یوان میں لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ لے کر جا رہے ہیں، یہ ساری جنگ سے سب سے زیادہ بھیانک اقدام ہے اور اس کو آپ حل نہیں کر پا رہے۔ ایران ان غنڈوں کے خلاف ہے جو ایک واشنگٹن میں بیٹھا ہے اور ایک تل اویو میں بیٹھا ہے۔ اگر ہمارا پرائم منسٹر ان کو اپنا دوست کہتا ہے تو میری سر جو ہے میرا شرم سے ڈوب جاتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر ان غنڈوں کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہی از مائی ویری گڈ فرینڈ۔ افسوس اور بڑا افسوس، یہ گاندھی کے ملک میں ہو رہا ہے۔